کلیئر ہوئی بات؟ ایک آدھا ورب اور ایک پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ. خلق اللہ الانسان، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اس جملے میں آپ کا فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے. ترجمہ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ فعل معلوم ہے، میں فعل مجہول بنانا چاہتا ہوں، تو جملہ کیا بنے گا؟ انسان کو پیدا کیا گیا. ٹھیک، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس خا لام قاف مادے کو فعلا کی ٹائپ میں لے آنا ہے. خلقہ فاعل اب مینشن نہیں ہوگا کیونکہ مجھولا بنا رہے ہیں. اب وہ جو مفعول تھا اس کو نائب الفاعل کے طور پہ لے آنا ہے، یعنی حالت رفع میں لے آنا ہے. تو الانسان کی حالت رفع کیا ہوگی؟ الانسان. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. ہاں جی، بات مزید کلیئر ہوئی؟ اچھا اب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پڑھا تھا جملہ فعلیہ تو اس وقت فاعل کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا فاعل ظاہر کی صورت میں ہو تو جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ استعمال ہوتا ہے. ایسی بات کلیئر؟ اور جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ کیا ہے؟ کہ آپ کا فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو. یہ تھا ہمارا جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ. تو اب خلق الانسان، یہ بھی تو جملہ فعلیہ ہی ہے نا، تو اس پر بھی جملہ فعلیہ کے قواعد کا اطلاق ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. بات سمجھاتا ہوں ایگزامپلس کے ساتھ. لڑکے نے مدد کی، فعل کو آپ نے پہچاننا ہے. اب دیکھیں فعل آپ کو اب 3 ٹائز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، فعلا، فاعلا اور فاؤلا. وہ آپ کی ایکٹیو وائس کی ٹائز ہے. پھر آپ اسے فاعل کہیں گے اگر حالت رفع میں مل رہا ہے تو. نصر الولد، لڑکے نے مدد کی. اگر ہوتا 2 لڑکوں نے مدد کی تو اس کا ترجمہ کیا تھا؟ نصر الولدانی، 2 لڑکوں نے مدد کی. اور اگر ہوتا لڑکوں نے مدد کی، نصر الاولاد. اب جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جملہ فعلیہ میں اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو. ٹھیک، تو مجہول میں بھی یہی کچھ ہوگا. اگر آپ کا نائب الفاعل ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. نصر الولد، لڑکے کی مدد کی گئی. نصر الولدانی، 2 لڑکوں کی مدد کی گئی. نصر الاولاد، لڑکوں کی مدد کی گئی. دیکھیں آپ کو فعل بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے. میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ آپ نے پہچانا کہاں سے اب، کیونکہ فاعل اور نائب الفاعل وہ دونوں حالت رفع میں آ گئے. ٹھیک ہے، فاعل تو ہوتا ہی حالت رفع میں ہے، لیکن فاعل کی غیر موجودگی میں مفعول نے اس کی جگہ لے لی، لہذا ہم نے اسے نائب الفاعل کہا، اس کو اس فاعل کا سٹیٹس دے دیا. اب فاعل ہے یا نائب الفاعل، اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا ہمیں فعل سے. نصر الولد، الولد فاعل، نصر الولد، الولد نائب الفاعل. تو جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، اگر آپ کا نائب الفاعل اب اسم ظاہر ہے
تو بھی فعل آپ کا واحد استعمال ہوگا، چاہے نائب الفاعل واحد ہو، چاہے نائب الفاعل مثنی ہو، چاہے نائب الفاعل جمع ہو۔ ایک سٹیپ آگے، البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا، اس کی اب ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خلق اللہ الارض، ہاں جی، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ ایسے اردو لکھ دوں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی ہمیں مجہول کے حوالے سے۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، یہ آپ کا فعل معلوم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فاعل مذکور ہے۔ اب مجہول بنانا چاہتا ہوں تو فاعل کو میں ذکر نہیں کروں گا، جملہ آپ کا بنے گا زمین کو پیدا کیا گیا۔ ٹھیک، اب دیکھیں، اب آپ کا زمین یہ نائب الفاعل ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، لہذا اب آپ جو فعل استعمال کریں گے وہ خلقہ نہیں استعمال کریں گے بلکہ خلقت، خلقہ اور خلقت۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی خلقت الارض۔ اب اس تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دیں گے، خلقت الارض، زمین کو پیدا کیا گیا۔ وہ مذکر مؤنث کا خیال اب آپ رکھ رہے ہیں، یعنی باقی عربی زبان آپ کے دماغ کے جتنے بھی وہ تار ہیں سب کو چھیڑتی ہے، یعنی آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں چل جائے گا، نہیں، یعنی ایک ایک پوائنٹ پر آپ کو اپنا ذہن جو ہے وہ حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ اب چونکہ آپ کا نائب الفاعل مؤنث تھا لہذا فعل بھی مؤنث استعمال ہوگا، خلقت الارض۔ اب وہ چار صورتوں میں آپ کو ابھی فی الحال نہیں الجھانا چاہ رہا، بس آپ یہیں تک رہیں، ان چار صورتوں میں آپ کو نہیں میں الجھاؤں گا کہ وہ چار صورتیں جس میں آپ کا فعل کا مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ وہی ہے کہ جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے جنس کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ تو اب اس میں ایک اضافہ اور ہو گیا کہ اب آپ کا اگر نائب الفاعل اسم ظاہر ہے تو آپ کا فعل واحد آئے گا جنس کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اب قرآن مجید میں سے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا۔ سورۃ القیامہ کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آغاز اس کا ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، ٹھیک ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ پھر آگے جو الفاظ آتے ہیں نا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، فاذا برق البصر۔ ٹرانسلیٹ آپ نے کرتے جانا ہے، اذا برق البصر۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، از اور اذا، ان دونوں کے معنی جب کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کے معنی جب کے ہوتے ہیں۔ جب، اذا جب ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ عام طور پر مضارع کا مفہوم دیتا ہے۔ اذا ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو عام طور پر مضارع کا مفہوم دیتا ہے۔ مضارع سے مراد کیا ہے، حال یا مستقبل، ٹھیک ہے، یعنی پھر ہم ترجمہ ماضی کا یا حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے۔ برکا فاعلہ کی ڈائی ہے، ٹھیک ہے، بارک البصر نظر چندھیا گئی، اذا بارک البصر جب نظر چندھیا جائے گی۔
اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں جائے گی مستقبل میں، کیونکہ اصل میں تذکرہ بھی قیامت کا ہے نا، اور قرآن مجید نے قیامت کا جہاں بھی ذکر کیا ہے وہ ماضی کے فعل میں کیا. اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو کام حتمی ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، اس کے لیے ہم عام طور پہ اردو میں بھی فعل ماضی استعمال کرتے ہیں. اس کی بڑی سادہ سی ایگزامپل ہے، آپ کو کسی کام کے ہونے کے بارے میں بالکل یقین ہو اور آپ کا کوئی ساتھی آپ سے کہے کہ یار یہ میرا کام کر دو، تو آپ کہتے ہیں ہو گیا. کہ ابھی حالانکہ آپ نے کرنا ہے، ابھی وہ ہونا ہے، لیکن اتنا یقین ہے آپ کو تو آپ کہتے ہیں جی ہو گیا. تو قیامت اتنی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مجید میں جہاں بھی فعل استعمال کیا وہ ماضی کا فعل استعمال کیا. اذا برق البصر، جب نظر چندھیا جائے گی. ترجمہ ہم کر رہے ہیں مستقبل میں، اس لیے کہ ابھی ہمارے اعتبار سے وہ آنی ہے. اذا برق البصر وخسف القمر، اور چاند گہنا جائے گا. ابھی دیکھیں خسفا فاعلہ کی ڈائی سے، بریکا خسفا فاعلہ کی ڈائی سے، اور یہاں پر البصرو فاعل، القمرو فاعل، کیونکہ فعل آپ کو بتا رہا ہے فاعلہ کی ڈائی ہے یا فاعلہ کی ڈائی ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. اگلے الفاظ کیا؟ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اب یہ دیکھیں، یہ جمعہ کون سی ڈائی ہے؟ فعلہ کی ڈائی ہے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے.